میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں سراج و اہل الجنہ، جنت کے لیے چمکتا ستارہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی تو آپ نے حضرت علی سے لکھوایا اور یہ وصیت فرمائی، جس وقت میں اس دار فانی سے کوچ کروں تو میرے کفن کے اندر یہ چٹھی رکھ دینا۔ امام طبری نے امام نے فرمایا، دیکھو رات میں تارا خوبصورت لگتا ہے، اسی طرح جس وقت جنت نور ہے اور اس میں تارے کے بارے میں بتایا گیا تو سمجھو جو جنت میں چمکے گا تارا بن کے، اس کی انوار اور تجلیات کا عالم کیا ہوگا۔ پھر یہ جو اسلام ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا ربی ھذا عمرہ، یا اللہ یہ عمر تشریف لے آئے ہیں، عزنی فی دنیا، تم نے مجھے اسلام کو دنیا میں عمر کے صدقے عزت دی ہے، یا اللہ اب ان کو اسی عزتوں سے نوازا جائے جن کے صدقے مجھے عزت ملی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے حضرت عمر سے محبت کی اللہ اس کے ایمان میں بھی برکت فرما دے گا اور اللہ اس بندے سے خود بھی محبت فرماتا ہے۔ حضرت امام مالک کا بہت مشہور زمانہ قول ہے۔ حضرت امام مالک نے فرمایا، مجھے میرے بڑوں نے نصیحت کی تھی۔ انہوں نے کہا کیا نصیحت کی تھی؟ وہ کہتے ہیں، یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون سورۃ من القرآن، جیسے قرآن کی صورتیں ایک دوسرے کو پڑھاتے ہو سکھاتے ہو، ابو بکر اور عمر کی محبت بھی ایسے پڑھا کے جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے عمر ناراض ہو جاتے ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان یفر ذل عمر، کہ جس رستے سے حضرت عمر جاتے ہیں اس سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ ام عائشہ کہتی ہیں کہ آقا نے فرمایا، انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فرو، حالت یہ ہے کہ اگر کوئی جن ہو یا شیطان یا انسانوں کی صورت میں کوئی شیطان اور جن ہو، جب وہ عمر کو دیکھ لیتا ہے سوائے بھاگنے کے ان کے پاس اور کوئی چارہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ سدیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حفصہ کی خادمہ تھی، لونڈی تھی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان جس وقت عمر کے آگے آتا ہے تو اپنی گردن جھکا کے دوڑ جاتا ہے۔ اسے پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا اول من یصافح الحق عمر، سب سے پہلے اللہ جس سے مصافحہ فرمائیں گے وہ عمر ہوں گے۔ اول من یسلم علیہ، سب سے پہلے جن پر سلام بھیجا جائے گا وہ بھی حضرت عمر کی ذات پاک ہوں گے۔ اب پھر وَأَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَدْخُلُهُ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے جن کا ہاتھ اللہ اپنی قدرت کے مطابق پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے وہ بھی حضرت عمر ہوں گے۔ پردے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لنگر روٹی پکا، صحابہ نے کھایا، کھانے کے بعد واپس کچھ بیٹھے رہے کچھ چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کڑ رہے ہیں، یہ کاش کے پردے کا حکم ہوتا، حضور یہاں تکلیف نہ کرتے، یہاں گھر میں بندے نہ آتے، جو ہے امہات المومنین بھی بیٹھی ہیں، یہ سارے بیٹھے ہیں، یا اللہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی جو ہے بندے بیٹھے ہی تھے، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ مسلمانوں پہ پردہ فرض ہو گیا، جنگ بدر کے موقع پر رہا کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، کیا کر دیا جائے۔ جو حضرت عمر کی رائے تھی اس کے مطابق اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ 22 ایسے مقام ہیں قرآن شریف کے اندر، 22 مرتبہ حضرت عمر نے جو دل میں سوچا اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرمایا۔ اور اس پر میرے آقا نے یہ لفظ فرمایا، یہ حدیث پاک ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، اللہ نے عمر کے دل اور زبان سے جو بھی حق ہوتا ہے وہ جاری فرما دیتے، جس چیز پر گواہی دیتے ہیں اسی پر ہو جاتا ہے، اللہ آیت بنا کے نازل فرما کے قانون بنا دیتے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کی امت میں ایک دو آئے ہیں، ان کے ساتھ اللہ الہامی طور پر یا جیسے بھی کلام فرمائے ان کو محدث کہتے۔ فرمایا میری امت میں اگر اللہ نے کسی سے کلام کیا میرے بعد تو وہ حضرت عمر کی ہستی پاک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبی تو آنا نہیں نا، اگر کوئی نبی ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمرا، حضرت عمر نبی بنا کر، اور حضرت نبی ساری صفات ان میں موجود ہیں، اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل اور بھی صحابان تشریف لائے ہیں، آپ ان کے آنے پہ کھڑے کیوں ہوئے؟ کہا یا رسول اللہ ان کی تعظیم تو آسمانوں پر بھی بڑی ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت عمر اس دنیا سے جائے گا نا، عمر اس وقت زمانہ تو روئے گا، میرے عمر پر اسلام روئے گا، اسلام۔ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ اسی طرح 6 آگے بھی بیان کی۔ دریائے نیل بند ہو گیا جی، کیوں؟ کہ جی ایک عورت تیار کر کے اس کو کاٹ کے ڈالا جاتا ہے، بھینٹ چڑھایا جاتا ہے، دریا چلتا ہے، ورنہ دریا نہیں چلتا۔ آپ نے فرمایا اچھا میرا رکا لے جاؤ اور جا کے دریا کے اندر ڈالو، اور اس دریا کو، یہ دریائے نیل کو یہ لفظ کہو، فَإِن كَانَتْ تَجْرِي بِنَفْسِكَ، اے دریا تو خود چلتا ہے، مرضی سے چلتا ہے، فلا حاجت لنا، تیری کوئی حاجت ہمیں نہیں، فَإِن كَانَتْ تَجْرِي بِأَمْرِ اللَّهِ، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر حکم دے رہا ہے چل۔ پھر آج اس وقت سے دریائے نیل ایسا چلا کہ ہر دریا بند ہو جاتا ہے، لیکن دریائے نیل پھر کبھی بند نہیں ہوا۔ یہ نہری نظام حضرت عمر نے بنایا، یہ سپاہیوں کا نظام، فوجی سسٹم حضرت عمر نے بنایا، اور امریکہ کے اندر آج بھی وہ لا پڑھایا جا، اس کا نام ہے عمر لا۔ حضرت عمر نے جو قانون نافذ کیا تھا، آج کافر وہ قانون پڑھا کے اپنے بچوں کو سیدھا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں عمر لا نہیں ہے۔